حسن یوسف کے بارے میں پڑھا ضرور تھا، مگر آج اس حسن یوسف ثانی کو دیکھ کر مجھے اپنے اللہ پر ڈھیروں پیار آ رہا ہے۔ کیسے کیسے شاہکار تخلیق کیے ہیں میرے رب نے، سجان اللہ۔ مولانا صاحب نے رائن کی پیشانی چومی تھی اور اسے دیکھ کر بہت محبت سے بولے تھے، جبکہ سامنے کھڑا رائن ان کی اردو میں کئی بات تو سمجھ نہیں سکا تھا، مگر ان کے خوشی سے کھلتا چہرہ اور خود کو پیار کرنے کا انداز اسے شدید حیرت سے دوچار کر گیا تھا۔ یہ مولانا ایک اجنبی اور غیر مسلم شخص کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آ رہے تھے، اس طرح تو کبھی اس کے ڈیڈ نے بھی اسے پیار نہیں کیا تھا۔ وہ حیرت سے سوچتا والی کے ساتھ دوبارہ نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اب مولانا صاحب اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ انہوں نے ایک سفید رنگ کا لمبا سا چوغا پہنا تھا اور اس کے اوپر کالے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ دکھنے میں وہ بہت حسین تھے۔ سفید داڑھی اور کالی داڑھی اور سفید چہرے پر کالی داڑھی اور سر پر باندھا سفید عمامہ ان کی شخصیت کو بہت پر نور بنا رہا تھا۔ ان کے کوٹ کے فرنٹ سائڈ پر چھوٹا سا مائک فکس تھا، جسے اب علی کے بابا نے آن کر دیا تھا، اور پھر مولانا صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا بیان شروع کیا تھا۔ ان کے بائیں طرف ایک ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا، جو ان کی باتوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے مسجد میں بیٹھے لوگوں کو سنانے والا تھا۔ اس مجمع میں بہت سی تعداد ان نو مسلمز کی بھی تھی جن کا تعلق کسی ملک سے تھا۔ مولانا صاحب نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے قرائت کرنے کے بعد آنکھیں کھولی تھی اور مسکرا کر ایک نظر سامنے بیٹھے لوگوں کی طرف ڈالی تھی۔ لوگ صحن سے مسجد کے اندرونی روم تک کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، اس رب کائنات نے اس دنیا کو کیوں تخلیق کیا۔ حالانکہ اس پوری کائنات میں ذرے برابر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جہاں فرشتے اس رب کے سجدے میں نہ جھکے ہوں، تو کیا ضرورت تھی انسانی سجدوں کی؟ اس نے دنیا کیوں تخلیق کی، اپنے آپ کو اور مجھے کیوں پیدا کیا، یا پھر ہمیں ہندو، مسلمان، کرسچن یا یہودیوں میں کیوں پیدا کیا گیا؟ مولانا کی اس آخری بات پر رائن بے اختیار چونک گیا تھا۔ یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو بالکل وہی باتیں تھیں جو آج کل وہ سوچتا رہتا ہے۔ ان کا بولا گیا ایک لفظ رائن کو اپنی زندگی کی کہانی لگ رہا تھا۔ وہ بھی تو زارا سے ملنے کے بعد یہی سوچنے لگا تھا کہ اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا، اور اگر اسے پیدا ہونا ہی تھا تو اسلام مذہب میں پیدا کیوں نہیں ہوا، اور اگر وہ کرسچن ریلیجن میں پیدا ہوا تھا تو ایک مسلم لڑکی سے محبت کیوں ہوئی؟ تو کیا ان مولانا کے پاس اس کے سارے سوالات کے جوابات موجود تھے؟ وہ مسمرائے سا بیٹھا ہوا مولانا کی شکل دیکھتا جا رہا تھا، جب مولانا نے ایک مسکراتی ہوئی نظر اس پر ڈال کے پھر سے سلسلہ کلام جوڑ لیا تھا۔ یہ دنیا میرے رب نے تخلیق کی کسی کی محبت میں۔ مولانا نے ایک جملہ بولا اور مسکرانے لگے تھے، مگر ان کے اس جملے نے رائن کے سر پر دھماکہ ہی کیا تھا۔ کیا مطلب؟ گاڈ بھی عشق کرتے ہیں؟ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ ہاں، یہ دنیا تخلیق کی گئی ایک واحد ہستی کی محبت میں۔ وہ ہستی تھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس سے اس کے بنانے والے نے بے انتہا محبت کی، اتنی محبت کہ ان کے لیے پوری دنیا تخلیق کر ڈالی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کی بنیاد ہی جس وجہ سے رکھی گئی تھی وہ تھی جذبہ محبت، وہ محبت جو ہم زمین والوں کو آسمان والے کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ محبت کا یہ جذبہ بنی نوع انسان کے علاوہ اس خالق نے اپنے ہر مخلوق کے اندر رکھا ہے۔ بے زبان پرندے، جانور، حشرات، ہر مخلوق محبت کی زبان سمجھتی ہے، اور اس کی فطرت میں محبت کا جذبہ رکھا گیا ہے۔ خود ہم انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت نہ ہو تو ہم اس دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے، اپنے رشتوں کو احترام نہیں دے سکتے۔ محبت نہ ہو تو ماں باپ اپنی اولاد کو پال نہیں سکتے۔ بنا محبت کے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکتے۔ محبت نہ ہو تو دو اجنبی میاں بیوی بن کر ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گزار سکتے۔ غرض یہ کہ محبت وہ واحد جز ہے میرے بھائیوں، جس کے ساتھ اس رب نے اپنے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ مولانا کا لفظ جیسے چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا، ان کے لفظوں کا ٹرانسلیشن ٹرانسلیٹر کر رہا تھا، مگر رائن کے نظریں مولانا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ابھی اس کے بیان کے اختتام تک رائن کے اندر کی بہت ساری الجھنوں کو جیسے سرا مل چکا تھا۔ مولانا بیان مکمل کر چکے تھے اور اب سب ایک ایک کر کے ان سے مضافہ کرتے ہوئے باہر جا رہے تھے، مگر رائن اب بھی مسجد میں موجود تھا اور ایک طرف کونے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسجد اب پوری تقریباً خالی ہو گئی تھی کیونکہ عشاء کی نماز ہو چکی تھی، تو اب مسجد میں رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ مولانا بھی کافی دیر سے رائن کی بے چینی نوٹ کر رہے تھے، تبھی سب کے جانے کے بعد وہ علی اور اس کے بابا کے ساتھ رائن کے پاس چلے آئے تھے۔ مولانا صاحب، رائن مسلمان ہونا چاہتا ہے، یہ آج ماجد
مسجد میں اسی لیے آیا ہے، علی نے مدمانہ انداز میں مولانا صاحب سے کہا تھا، جو اس کی بات سن کر مسکرا دیے تھے۔ ماشاءاللہ بھائی، خوش آمدید، اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، مگر مجھے وہ وجہ جاننی ہے جس نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ مولانا صاحب نے علی کو اشارہ کیا تھا وہ اسے انگلش میں سب سمجھائے۔ علی نے ساری بات رائن کو بتا دی تھی۔ میں زارا کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں مولانا صاحب، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، میں مسلمان ہو کے اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، رائن بے قراری سے بولا تو علی نے منوان ساری بات مولانا صاحب کو بتا دی تھی، لیکن علی کے بابا نے رائن کے مسلمان ہونے کی وجہ سن کر بری طرح چونک گئے تھے۔ مولانا صاحب رائن کی بات سن کر اب کھل کے مسکرائے تھے۔ تو بھائی یوسف ثانی، آپ واقعی کسی زلیخا کے عشق میں گرفتار ہیں اور اس سے مجبوراً مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر آپ دین اسلام میں داخل ہونے کی سوچیے بھی مت۔ مولانا نے رائن کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ علی نے مولانا کی بات رائن کو سمجھائی تھی اور مولانا کی بات پر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ مگر کیوں مولانا صاحب؟ وہ میرے کافر ہونے سے نفرت کرتی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو کر اس کی نظروں میں سرخرون ہونا چاہتا ہوں، رائن تڑپ کر بولا تھا۔ اس کی بات پر مولانا صاحب اسے لیے اپنے ساتھ نیچے بیٹھ گئے تھے۔ علی اور اس کے بابا بھی ان دونوں کی گفتگو سننے کے لیے وہیں بیٹھ گئے تھے اور علی ان دونوں کے بیچ ٹرانسلیٹر کا کام کر رہا تھا۔ زارا سے تمہاری محبت کتنی پرانی ہے رائن؟ مولانا صاحب نے پوچھا تھا، جبکہ علی نے چونک کر مولانا صاحب کا پرنور چہرہ دیکھا جو مسکراتی نظروں سے رائن کو ہی دیکھ رہے تھے۔ علی نے گہری سانس بھرتے ہوئے مولانا کا سوال رائن کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تبھی رائن نے بھی جھجکتے ہوئے زارا سے اپنی ملاقات اور اس کے بعد کے حالات کھول کر مولانا کے سامنے رکھ دیے تھے۔ وہاں زردہ سا تھا، انہیں اپنے لیے زارا کی بیزاری اور تلخ رویے کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ علی اس کی باتوں کو ٹرانسلیٹ کیے جا رہا تھا اور مولانا صاحب بہت دھیان سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر میں رائن اپنی بات ختم کر کے تھک کر چپ ہو گیا تھا۔ اسے صبح اپنی اور زارا کی ملاقات یاد آئی تھی۔ صبح سے اسے زارا کی سرٹ میری اور بیزاری جیسے توڑے ڈال رہی تھی۔ مولانا صاحب نے رائن کی پوری بات سن کر ایک گہری سانس لی تھی۔ رائن کا مسئلہ ان کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا، وہ آئے دن ایسے سرپھرے نوجوانوں سے ملتے رہتے تھے۔ رائن تو پھر ایک غیر مسلم لڑکا تھا، خود ان کے مسلمان قوم کے نوجوانوں کا حال بھی رائن سے مختلف نہیں تھا، اس لیے وہ اس کا حال سن کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کے گویا ہوئے، میرے بچے، تم جس لڑکی کے لیے مسلمان ہونا چاہتے ہو وہ کل تک تمہاری اس خوبصورت شکل سے متاثر ہو کر تمہاری طرف بڑھی تھی، مگر جیسے اسے تمہاری کچھ عادتوں کا پتہ چلا وہ تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی، تم سے بیزار ہو گئی، تم سے دور بھاگنے لگی۔ تم جانتے ہو ایسے کیوں ہوا رائن؟ مولانا نے رائن سے پوچھا تھا۔ علی نے مولانا صاحب کی ساری بات رائن کو بتا دی تھی۔ کیونکہ اسے یہ سب پسند نہیں ہے، میں مسلمان نہیں ہوں اس لیے میں برے کام کرتا ہوں، جبکہ مسلمان مرد زنا اور حرام کام نہیں کرتے، اس لیے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، رائن نے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب جب علی نے مولانا کو سنایا تو وہ اسے دیکھ کر یوں ہنسنے لگے جیسے کسی نادان بچے کی بات پر ہنسا جاتا ہے۔ وہ اس نادان بچے کو کیا بتاتے؟ آج کا مسلمان حرام اور حلال کی تمیز سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ خود انہوں نے غیر ممالک میں ہزاروں لبرل مسلمانوں کو لیوان میں بنا شادی کے رہتے دیکھا ہے، سود پر پیسہ چلاتے دیکھا ہے، مسلم عورتوں کو غیر مذاہب کے لڑکوں کے ساتھ ڈیٹنگ کے نام پر فحاشی اور عریانیت پھیلاتے دیکھا ہے۔ نہیں میرے بچے، صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ تم سے نفرت و بیزاری کی، اس نے سب اس لیے کیا کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور ہم انسانوں کا ظرف اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ قرآن پاک جو ہماری الہامی کتاب ہے وہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کتاب میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ وہ رب کریم جب ہم پر اپنی عطا کے دروازے کھولتا ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو ہم ہر چیز اپنا حق وصول سمجھ کر وصول کرتے جاتے ہیں۔ ہمیں بہت کم ایسے ہیں جو اس کی عطا کی گئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ہم سے واپس لے لیتا ہے تو ہم شکوے شکایت پر اتر آتے ہیں، رونا دھونا مچانے لگتے ہیں، واہ ویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس رب کی ناشکری کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ظرف بہت چھوٹا ہے، ہم میں برداشت کی قوت بہت کم ہے، ہمیں صبر کا وہ مادہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر دیکھو نا، پھر بھی میرا رب ہم ناشکرے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ اگر ہم اسے کچھ چیز لیتا ہے تو بدلے میں اس کا نعم البدل ہمیں فوراً دے دیتا ہے، ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہماری مدد کے لیے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ مولانا اپنی بات کہہ کے چپ ہو گئے تھے۔
کیا تم جانتے ہو رائن کہ تم اس رب کی نعمتوں کے سائے تلے کب سے ہو؟ مولانا صاحب نے رائن سے پوچھا تھا اور علی نے رائن کو سمجھایا تھا۔ رائن نے حیران ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا، کیونکہ وہ سب پہلی بار سن رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ رب نے کب سے اسے اپنی نعمتوں کے سائے تلے رکھتا آیا ہے اور رب سے کیا مراد تھی۔ کیا مولانا صاحب جزیز کو رب کہہ رہے تھے؟ علی نے جیزس کو رب کہہ رہے تھے۔ علی نے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے لفظ رب کا ہی استعمال کیا تھا۔ سب سے پہلے تم جان لو کہ وہ میرا مہربان رب ہے کون؟ وہ رب ہے کہ جس کا نام اللہ، وہ اللہ جس کے نام پر گاڈ، ایشور، جیزس، بھگوان پر ماتما نہیں، صرف اللہ ہے۔ جس اللہ نے تمہیں اس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ اللہ جو ہمیں 70 ماؤں جتنا چاہتا ہے، اس نے ہمیں مٹی سے تخلیق کیا ہے اور ایک دن سب نے اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ اف، یہ مولانا کیا جادوگر تھے! انہیں کیسے پتا کہ رائن کو رب کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ وہ شروعات سے جیسے حرف بہ حرف رائن کے دماغ اور دل کو پڑھ رہے تھے۔ رائن ٹکٹکی باندھے ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ اللہ جب ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا، تو اس وقت سے لے کر ہمارے مٹی ہو جانے تک، وہ مٹی میں مل جانے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کیے جانے تک، وہ ہمارا نگہبان بن جاتا ہے۔ وہ ازل سے ہمارے لیے تھا اور اب تک رہے گا۔ اللہ وہ ہے جو دنیا کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہمارے نصیب لکھ چکا تھا۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے زمین کے نیچے رہنے والے تمام حشرات الارض کو گن رکھا ہے۔ وہ زمین کے اوپر موجود تمام مخلوقات کی تعداد بھی اسے معلوم ہے۔ اسی اللہ نے ہم انسانوں کو اپنی تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، یعنی بہت بہتر و اعلیٰ۔ اور اللہ کے افضل مخلوق ہے فرشتے، یعنی بزرگ و برتر۔ اعلیٰ تو اللہ کے بزرگ و برتر مخلوق یعنی فرشتوں کے پاس عقل ہے مگر خواہش نہیں، اور اللہ کی کمتر مخلوق ہے جس کے پاس خواہش ہے مگر عقل نہیں۔ لیکن ہم اللہ کے اشرف المخلوقات ہیں، یعنی بہترین و اعلیٰ۔ ہمارے پاس فرشتوں جیسی عقل بھی ہے اور جانوروں جیسی خواہشات بھی ہیں، مگر ہم عقل کو خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں تو فرشتوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خواہشات کے غلام ہو کر عقل کو ختم کر دیتے ہیں تو جانور اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ سارا کھیل عقل اور خواہش کا ہی ہے۔ اسی عقل و خواہش کی بنیاد پر ہی ہمیں آزمایا جاتا ہے، ہمارے اعمال اور نیتیں معین کی جاتی ہیں۔ اگر ہم عقل کا استعمال کر کے اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نجات کے راستے کھول دیتا ہے، ہمارے دین و دنیا کو سنوار دیتا ہے، آزمائشوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ مگر جب ہم اپنی خواہشات کو خود پر حاوی کر کے عقل کو تالا لگا دیتے ہیں تو ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نہ ہمیں دنیا کی خبر رہتی ہے، نہ آخرت کا ڈر رہتا ہے۔ اس حال میں بس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں ہدایت دے سکے۔ بے شک ہم انسانوں پر وہ رب رحیم ازل سے مہربان ہے۔ یہ سب مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ یہی تو رائن کی زندگی تھی، کھانا پینا سونا اور عیاشی۔ تو کیا وہ جانوروں جیسی زندگی گزار رہا تھا؟ رائن کے جسم پر جیسے چونٹیاں سی چلنے لگی تھی، آنسو خاموشی سے بہنے لگے تھے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت پیدا کرنے والی ماں بھی ہماری حالت و کیفیت سے انجان ہوتی ہے، تو اس وقت کون ہے جو ہماری ایک ایک جنبش پر نظر رکھتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوراک پہنچانے کا انتظام کرتا ہے۔ ہم اگر 5 منٹ کسی چھوٹی اندھیری کونٹری میں بند ہو جائے تو ہمارا سانس بند ہونے لگے گا، مگر ہم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بند رہ کر بھی زندہ رہتے ہیں، سانسیں لیتے ہیں۔ تو کون ہے وہ جو اس اندھیری کوٹری میں ہمارے زندہ رہنے اور سانسیں لینے کا انتظام کرتا ہے؟ یقیناً وہ میرا اللہ ہی ہے۔ اور یہاں تک نہیں، ماں کے پیٹ سے نکل کر جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تب بھی تو اللہ ہی ہے جس کی نظروں میں ہم سے نہیں ہٹتی۔ وہ ہمارے لیے زندگی کو آسان بناتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے ذریعے بناتا ہے۔ پیدائش کے بعد جب ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اپنا ہاتھ اٹھا کر کھانا نہیں کھا سکتے، چل نہیں سکتے، یہاں تک کہ اپنی غلاظت تک صاف کرنے کے اہل نہیں ہوتے، تو ہمارے لیے ہماری ماں کو ذریعہ بناتا ہے۔ وہ اپنی نیند، چین، سکون حرام کر کے ہمیں پال کر اس لائق بناتی ہے کہ ہم اس دنیا کے سینے پر پیر رکھ کے قدم بقدم چل سکے۔ مولانا صاحب نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی تھی کہ علی ان کے جملے کا ترجمہ رائن کو سنا سکے، اور رائن حقیقتاً ان کی باتوں سے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ مولانا کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ مولانا صاحب آنکھیں بند کی ایک آیت پڑھنے لگے تھے۔
ان کا لب و لہجہ اور قرائت کرنے کا انداز اتنا پیارا اور پرسکون تھا کہ رائن کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان کو سنتا جائے۔ ایسا سکون تو اسے زندگی میں کبھی میسر نہیں ہوا تھا۔ یہ علی اسے کس شخص کے پاس لے آیا تھا جنہیں لوگوں کے دل و دماغ کو اپنے سحر میں جکڑنے کا ہنر آتا تھا؟ اب مولانا صاحب آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے رائن کو دیکھنے لگے تھے۔ اس آیت میں میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم نے اپنے جانوروں پر زیادتی کی، مگر پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ مولانا کا بتایا گیا ترجمہ رائن کو علی نے بتا دیا تھا۔ رائن میرے بچے، میرا رب بنا رنگ، بنا نسل، بنا ذات، بنا کسی مذہبی فرق اور بنا کسی جنسی فرق کے ہم انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب دیکھتا ہے، سب سمجھتا ہے، ہمارے ہر عمل پر اپنی کڑی نظر رکھتا ہے، ان اعمالوں پر بھی جن سے ہم نے اپنے لیے دکھ خرید لیے رکھے ہیں، اور وہ ہر بات سے واقف ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ انہیں روز مہلت دیتا ہے، روز ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اتنا بڑا اجر دیتا ہے کہ سوچو تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمارا کیا گیا ایک گناہ پورے 24 گھنٹے بعد لکھا جاتا ہے؟ مولانا صاحب کی آواز بولتے بولتے لرزنے لگی تھی۔ ہماری کی گئی نیکی تو فوراً لکھ لی جاتی ہے، مگر ہمارے کیے گئے گناہ کو 24 گھنٹے بعد لکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے رب کی محبت نہیں ہے ہی تو ہے کہ وہ پورے 24 گھنٹے انتظار کرتا ہے ہمارے تائب ہونے کا، کہ اب شاید میرے بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو بخش دوں، اور 24 گھنٹے میں اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے توبہ کرنے پر بھی اسے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ میرا اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے کہ میرے رب سے روزانہ یہ زمین کہتی ہے کہ اللہ اس زمین پر روز تیرے ہی گنہگار بندے زنا کاری، حرام کاری، مار کاٹ، جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ دہی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، تو کیا میں پھٹ کر انسانوں کو اپنے اندر سمیٹ لوں؟ تو میرا رب کہتا ہے، نہیں۔ ہوائیں زور سے اللہ سے اجازت لینا چاہتی ہیں کہ یا میرے رب ان نافرمان بندوں کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاؤں، مگر میرا رب حکم دیتا ہے نہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا میرے رب اجازت دے ہمیں کہ ہم ان نافرمان بندوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس ڈالیں، مگر قربان جاؤں اس رب کے کہ وہ کہتا ہے نہیں۔ مولانا صاحب بولتے بولتے اب رک گئے تھے، اور رائن نے روتے روتے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ اپنا یہ مکروہ اور گنہگار چہرہ دنیا کے ساتھ ساتھ اوپر آسمان میں موجود اس عظیم ہستی سے چھپا رہا تھا کہ اس کے گناہوں کے باوجود اس کی پردہ پوشی کی گئی تھی۔ وہ اس کے گناہ اس کے چہرے پر ظاہر نہیں کیے گئے تھے۔ علی کے بابا بھی خاموشی سے آنسو بہاتے سب سن رہے تھے۔ تم جانتے ہو رائن، وہ باخبر ہے اس بات سے کہ رائن کو زارا نے تکلیف دی ہے۔ رائن کے غم سے بھی وہ آشنا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ رائن نے زندگی بھر اس کو نہیں پکارا۔ وہ اس رب کی بنائی ہوئی اس دنیا میں رائن نے غیر عورتوں کی عزتوں کی بے حرمتی کی ہے، شراب پی ہے، پھر بھی میرے رب نے بنا رائن کے مذہب پر نگاہ ڈالے رائن کو اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے تسلی دی ہے۔ اس نے رائن کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کی خوشخبری دی ہے۔ میرا اللہ نے ہر حال میں رائن کو اپنا ساتھ کا یقین دلایا ہے۔ اس نے رائن کو اس کے گناہ دیکھ کر فوراً سزا نہیں دی۔ اس نے رائن کے گناہوں کو دیکھ کر اس کے لیے پانی کڑوا نہیں کیا۔ اس نے رائن کے گناہ کرنے پر اس کے رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ اس اللہ نے رائن کے کیے گئے گناہوں اور سے اس کے خوبصورت چہرے کو نہیں بگاڑا۔ وہ جانتا تھا، شروعات سے جانتا تھا کہ رائن دنیا میں جا کر بھی زنا کرے گا، حرام بھی کھائے گا، مگر اس نے پھر بھی تمہیں اتنی محبت اور توجہ سے تخلیق کیا کہ میرے بچے کہ تمہارے اس خوبصورت شکل کا دوسروں کو گرویدہ بنا دیا۔ اس نے تمہیں پیدائش سے لے کر اب تک کسی چیز کے لیے نہیں ترسایا۔ مسٹر اینڈرسن، تمہاری کمیونٹی کا سب سے بڑا نام میں بھی جانتا ہوں، اور تمہاری شکل میں ان کی مشابہت بھی ہے، تبھی تو میں تمہیں پہچان گیا تھا۔ مسٹر اینڈرسن تمہارے والد ہیں، جن کو تمہارے نصیب سے اس رب نے بے تحاشا دولت عطا کی تاکہ تم مال و زر کی کمی نہ ہو۔ اپنے جن نعمتوں سے نوازا اور اب زارا کو تمہاری زندگی میں بھیجا تاکہ اس کے ذریعے تم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکو، فلاح کے رستے پر چل پڑو اور نجات حاصل کر سکو۔ تو تم ہی بتاؤ رائن، کیا زارا کی محبت میرے رب کی محبت سے زیادہ طاقتور ہے؟ زارا نے تمہیں صرف ان برائیوں کے لیے چھوڑا جسے میرا رب تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا تھا، مگر
اس رب نے تمہاری برائیاں دیکھ کر بھی تم سے نفرت نہیں کی۔ سارا تمہارے لیے صرف ذریعہ ہے میرے بچے، اصل تو وہ ہے جو تمہیں ذریعے تک لایا ہے۔ تم اس رب کے لیے واپس آؤ برائن، مگر اس کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی بے تحاشا محبت دیکھ کے اس کے پاس جاؤ۔ زارا کے لیے نہیں، تم مسلمان نہیں ہو تب بھی وہ رب تم پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے تمہیں اب تک بس دیا ہے، کبھی تم سے کچھ نہیں لیا۔ کیا تم زارا سے اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہو کہ وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی آئندہ زندگی میں تم سے کبھی نفرت نہیں کرے گی؟ مولانا نے روتے ہوئے رائن کو دیکھ کر پوچھا تھا اور دھیرے سے اس کے بہتے آنسوں کو صاف کیا تھا۔ یقیناً نہیں، تم اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتے، مگر تمہیں اس بات کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں میرے بچے کہ تم رب کی طرف پلٹ جاؤ گے تو وہ زندگی بھر تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ وہ ہم پر 70 ماؤں جتنا مہربان ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی، اور وہ رب جو ہمیں 70 ماؤں جتنا جان چاہتا ہے، وہ ہماری بخشش کے لیے چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کو جواز بنا لیتا ہے۔ تم چلتے ہوئے کسی کی راہ سے پتھر ہٹاتے ہو تو وہ اسی نیکی پر تمہیں بخش دیتا ہے۔ مولانا صاحب کی باتوں کو علی بن آواز روتے ہوئے ٹرانسلیٹ کرتا جا رہا تھا، جبکہ رائن کی ذات اب ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس کی بے آواز آنسو کب تیز ہچکیوں میں بدلے تھے اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ جسم پر لرزش طاری ہو گئی تھی، وہ روتا جا رہا تھا، تڑپتا جا رہا تھا، مچل رہا تھا، نادم ہو رہا تھا۔ اسے آج سے پہلے اندازہ بھی تو نہیں تھا کہ اللہ اس پر کتنا مہربان ہے۔ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو میرے بچے، میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا، تم دین اسلام میں ضرور داخل ہو، مگر اس رب کی محبت کے لیے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا تخلیق کی گئی، ان کے چچا زاد اور داماد حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں۔ میں اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ مولانا نے رائن کو اپنے گلے لگا لیا تھا اور اس کی ہچکیاں بھرتے وجود کو تھپکنے لگے تھے۔ اللہ پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، اللہ پلیز پلیز فارگیو مائی سنس۔ اپنی لرزتی زبان سے اللہ کے نام کو پکارتا رائن علی سمیت اس کے باپ اور مولانا صاحب سب کو حیران کر گیا تھا۔ مولانا صاحب نے رائن سے الگ ہوتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی، جبکہ علی نے مسکرا کر اپنے بابا کو دیکھا تھا جو خود بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ دونوں خوش تھے کہ رائن نے نجات کے راستے پر اپنا پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے شیر کی کچھ یعنی اپنے روم میں آ گئی تھی۔ وہ دبے قدموں سے چلتی بیڈ تک پہنچی تھی۔ پورے بیڈ پر میشم پھیل کے سو رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ میں اس کا سفید پر نور چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ گولڈن باندھ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، دائیں بازو پٹی میں جکڑا ہوا تھا۔ خوبصورت کٹاؤ والے ہونٹ ایک دوسرے میں باہم پیوست تھے۔ بلا شبہ وہ کسی لڑکی کی آنکھوں کا خواب بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایسے میں اگر اس کی بیوی اس کے دیوانوں میں شامل تھی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ جس دن سے وہ خواب نگر آئی تھی، میشم کو چپکے چپکے دیکھنا اس کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ وہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے ان لاش فوٹو کو دیکھتی رہتی۔ آج بھی پورے 5 دن بعد اس نے میشم کو دیکھا تھا۔ وہ واقعی نیند کی دوائی کے زیر اثر تھا، تبھی روم کی لائٹس ہونے کے باوجود بے خبر گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ جوزا جانتی تھی وہ روشنی میں سونے کا عادی نہیں ہے۔ بلینکٹ بھی اس کی ٹانگوں کے نیچے دبا ہوا تھا اور رات گہری ہوتے ہی سردی بھی اچھی خاصی بڑھ گئی تھی، مگر وہ بنا کچھ اوڑھے بیڈ کے بیچوں بیچ پڑا سو رہا تھا۔ جوزا نے آگے بڑھ کے سب سے پہلے اس کی ٹانگوں کے نیچے سے کھینچ کر بلینکٹ نکالا، جو مشکل ہی صحیح مگر نکل گیا تھا۔ تبھی میشم نے دائیں طرف کروٹ لی تھی اور جوزا کے ہاتھ پر اس کا ہاتھ آ کے پڑا تھا اور وہ زور سے اچھل پڑی تھی، مگر جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا تھا اور میشم کا ہاتھ احتیاط سے ایک طرف بیڈ پہ رکھ دیا تھا۔ پھر اس پر بلینکٹ ڈال کر پیچھے ہونے لگی تھی کہ اچانک کسی خیال کے تحت اس کے کروٹ پہ دبے پٹی والے ہاتھ کو چھو کر دیکھا تھا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے شاید یہ ہاف سلیو کی ٹی شرٹ پہنی تھی اور جلدی جلدی اس پر بلینکٹ ڈال کر دوسری سائڈ پہ آئی تھی اور بیڈ کے نیچے سے اپنا بستر کھینچ کر نکالا تھا۔ بستر بچھا کر اب وہ بلینکٹ نکال کے لائی تھی، ساتھ ہی پورے روم کی لائٹس آف کر کے اس نے نائٹ بلب آن کر دیا تھا۔ نائٹ بلب کی نیلی روشنی، پرسکون روشنی میں اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے میشم کے خوبصورت چہرے کو دیکھنا شروع کیا تھا، مگر اچانک وہ ٹھٹک گئی تھی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر ڈھکا تھا اور زیر لب آیت الکرسی پڑھ کر میشم کے چہرے پر پھونک دی تھی۔ شکر تھا آیت الکرسی اس سے آتی تھی
ورنہ اس وقت اپنے ڈر کا علاج کیسے کرتی؟ ابھی تو وہ ہاسپٹل سے آیا تھا اور اب اسے یوں ٹکٹکی باندھے گھون رہی تھی۔ اسے ڈر لگا تھا کہیں میشم کو اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ تبھی اس نے احتیاطاً آیت الکرسی پڑھ لی تھی اور دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنے بالوں کا جوڑا کھول کر اطمینان سے لیٹ کر دوبارہ سے میشم کو دیکھنے لگی تھی۔ ساتھ ہی اسے شام سے رات تک کا پورا سین یاد آیا تھا، جسے سوچتے ہوئے دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ واقعی آج اس نے میشم کو بہت تنگ کیا تھا۔ میشم کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے سوچتی جا رہی تھی، پھر اس حسین چہرے کو نظروں میں بسائے وہ نہ جانے کب سو گئی تھی اور اس کی آنکھ فجر کی اذان پر کھلی تھی۔ اذان کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، ڈرتا کہیں میشم نہ جاگ گیا ہو، مگر پھر بھی اسے اس بیڈ پہ سوئے دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ تبھی اٹھ کر جلدی سے وضو کرنے چلی گئی تھی۔ وضو کے بعد وہ سکون سے نماز پڑھنے کے بعد اپنے فون پر 7:30 کا الارم لگا کر سونے لیٹ گئی تھی۔ فون پر وائبریشن پر ہی لگا رہنے دیا تھا، پھر ٹھیک 7 بجے اس کا فون وائبریٹ ہونے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر سر کے پاس وائبریٹ ہوتا فون بند کیا تھا اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میشم ہنوز سو رہا تھا۔ تو واقعی ٹون ہو گئے ہیں گے۔ یہ کون سی دوائی دی ہوئی ہے ڈاکٹر نے؟ گیسپی صاحب نے نہ تہجد میں آنکھ کھولی نہ ہی فجر میں اٹھے۔ جزا بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو واش روم میں چلی گئی تھی۔ پھر فریش ہو کر آتے ہی اس نے بھی میشم کو سوتے ہوئے پایا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے لمحہ بھر رک کر ایک مسکراتی نظر میشم پہ ڈالی تھی اور باہر نکل گئی تھی۔ آج سے میمر لوگوں کو کالج اور میسف کو انسٹیٹیوٹ جانا تھا۔ گھر کے باہر موجود سیکیورٹی گارڈ کو بھی میشم نے ہسپتال سے آنے سے ایک دن پہلے ہی واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ اسے ڈی آئی جی صاحب نے سب اوکے کی رپورٹ دے دی تھی۔ تب اس نے بچوں کو بھی کال کر کے بے فکر رہنے کی اور کالج جانے کو کہہ دیا تھا، اور وہ تینوں اپنے گھر کے باہر گارڈز کو دیکھ کے پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ جزا کو بھی وہ سارے بھائی بتا چکے تھے کہ آج سے وہ سب اپنی روٹین پہ واپس آ رہے ہیں، اس لیے وہ جلدی جلدی کچن میں ناشتہ بنانے چلی آئی تھی، کیونکہ وہ لوگ صبح جاگنگ سے آ کر تیار ہوتے اور ناشتہ کرتے تھے۔ مہمر اور مہران نے شام کو ٹائم جم کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، جبکہ مہمر اور میسف اکثر رات کو جم میں پائے جاتے تھے، اور میشم تو روز مارننگ میں ہی جم جاتا تھا۔ کیونکہ ان سب بھائیوں کی مصروفیات الگ الگ تھی تو ٹائم میں بھی ایک دوسرے سے کافی ڈیفرنٹ تھے۔ ابھی جزا بھی سوچ ہی رہی تھی کہ اب سے وہ بھی اپنے شیڈول میں جم کو ایڈ کرے گی۔ اس نے ان سب بھائیوں کے گھر سے جانے کے بعد کا ٹائم سوچا ہوا تھا، تاکہ آرام سے میوزک انجوائے کرتے ہوئے ایکسرسائز کی جا سکے۔ اسے ایکسرسائز کے وقت میوزک سننا بہت پسند تھا اور یہ کام وہ سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بس اسے میشم کے ٹھیک ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ اپنا وزن بڑھنے سے پہلے ہی کنٹرول کر سکے۔ اب وہ کچن میں آ چکی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے اپنے لیے جلدی جلدی 2 کلب سینڈوچ بنائے تھے اور وہ کام کرنے کے دوران آرام سے کھا چکی تھی، اور ساتھ ایک لارج جوس کا گلاس بھی ختم کر لیا تھا۔ تیز تیز کام نپٹاتے ہوئے کوئی نہ کوئی فروٹ بھی منہ کے ذریعے اس کے پیٹ میں جا رہا تھا۔ اسے کام کرتے ہوئے پورا 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ سب بھائی بھی کب کے جاگنگ سے واپس آ چکے تھے اور گھنٹوں سے اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے، اس لیے اب سب ریڈی ہونے کے بعد جزا نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ اس نے آج ناشتے میں سب کے لیے آلو کی سبزی، حلوہ، رائتا اور پوریاں بنائی تھیں۔ اس نے باقی سب چیزیں ٹیبل پر رکھ دی تھی، بس اب گرما گرم پوریاں بنانی تھی۔ ساتھ ہی اس کا ارادہ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کا تھا۔ وہ سب چیزیں ٹیبل پر رکھ کے ان بھائیوں کے روم سے باہر نکلی تھی۔ مہمر، محمود، مہران، مہمش، محسف بھائی، ناشتہ تیار ہے، جلدی سے آئیں اور ورنہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ باری باری سب کے دروازے نوک کرتے ہوئے زور زور سے آوازیں دینے لگی تھی اور پھر اپنے روم کی طرف بڑھی تھی اور اندر جھانک کر دیکھنا چاہتی تھی کہ میشم اٹھا کہ نہیں، اسی لیے احتیاط سے دروازہ کھول کر وہ بھی اندر کی طرف بڑھی تھی کہ کسی نے برق رفتاری سے اسے کھینچ کر دیوار سے لگا لیا تھا، ساتھ ہی اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما کر اس کی آواز کو گھونٹ دیا تھا اور پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کر کے دوسرے ہاتھ سے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ کیا سمجھا ہوا تھا آپ نے کہ 5 دن تک مجھے اس بری طرح تڑپ پائیں گی اور میں آسانی سے آپ کو بخش دوں گا؟ وہ جزا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ چوڑے کی شکل میں بندے اس کے بال کھل کر بکھر گئے تھے، دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا اور وہ غصے سے دیوار کے ساتھ لگی میشم کو گھور رہی تھی۔ وہ اس کے دائیں بائیں دونوں ہاتھ جمائے جزا کو مکمل اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا اور پرشور نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سنوار کے پیچھے کر رہا تھا۔ بالوں کی کچھ لٹیں بکھر کر چہرے پر جھولنے لگی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا پولیس والوں کے ساتھ چلاکیاں مت کیا کریں، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اب وہ جزا کو باہوں کے حصار میں قید کرتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ اپنے دونوں ہاتھ میشم کے سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
मगर वो ढीठ बना उसके चेहरे पर झुकने लगा था। जैसा कि एक एहतजाज के बावजूद उसके चेहरे पर के एक एक नक्श को चूमते हुए मैशम ने धीरे से उसकी पेशानी चूमकर उसे अपनी बाहों की कैद से आज़ाद किया था। उफ, आई कांट एक्सप्लेन कि मैंने कितनी शिद्दत से आपको मिस किया था जुज़ा। कितने दिन सताया है मुझे आपने। तड़प रहा था मैं इस चेहरे को देखने के लिए, इस खूबसूरत आवाज़ को सुनने के लिए, लेकिन जानबूझकर आपने मुझे खुद को देखने से महरूम कर दिया, अपनी आवाज़ तक सुनने से तरसा दिया। इसलिए गुस्ताखी कर गया आपसे और ख़ुद से किया हुआ अपना वादा मुझे तोड़ना पड़ा। मैं बिना आपकी मर्ज़ी के आपके करीब नहीं आना चाहता था, मगर आपने मजबूर कर दिया। नॉटी गर्ल। मैशम ने अपनी नाक को उसके नाक के साथ टकराकर शरारत से कहा था, मगर वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करती बाहर जाने लगी थी। तभी मैशम ने उसका हाथ पकड़कर झटके से खींचा था और उसे अपने साथ खड़ा किया था। वो मैशम की उस हरकत पर बुरी तरह खौल के रह गई थी। छोड़े, मुझे बाहर जाना है। सब खाने नाश्ते पर मेरा वेट कर रहे हैं। क्या सोचेंगे कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ? आपके फजूल और छोटी बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास, और ना ही फजूल हरकतें बर्दाश्त करने का हौसला है। वो ज़ोर से उसके हाथ पर अपने नाखून चुभोते हुए बोली थी, क्योंकि मैशम ने उसकी कलाई को मजबूती से जकड़ रखा था। अल्लाह अल्लाह, इतना गुस्सा! मगर यूँ मुझ गरीब पर नाराज़ होने और इस तरह पंजे मारने से पहले वजह तो जान लें कि मुझ नाचीज़ से गुस्ताखी क्यों हुई थी। मैशम ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ देखा था जिस पर वो नोचने लगी थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, छोड़े मुझे बस। वो गुस्से से बुरी तरह चीख उठी थी, क्योंकि मैशम उसकी कलाई को अपने होंठों के पास लाकर चूमने लगा था। उसके चीखने पर मैशम ने जल्दी से मुंह पर हथेली जमाकर उसकी चीख को रोका था। प्लीज़, क्या कर रही हैं जुज़ा? बच्चे क्या सोचेंगे? चिल्लाएं तो मत ना। मैशम ने अब अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया था और वो भी मौके की नज़ाकत देखते हुए बिना कुछ बोले बस उसे आंखें दिखाने लगी थी। यार, यूँ तो मत देखे ना, समझाएं अपनी नज़रों को, ऐसे तो वार ना करें। बंदा बीमार बंदा हूँ, कहाँ ताबला सकूँगा। ये निगाहें इस तरह मुझ पर तीर फेंकेगी तो कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगा। बुलेट से तो बच गया था, मगर इन नज़रों से घायल होकर सीधा ऊपर चला जाऊंगा। वो जुज़ा की आंखों को चूमते हुए बोला था। अल्लाह ना करे, जुज़ा ने फ़ौरन दिल में कहा था, जबकि उसकी सोच से बेनियाज हो मुस्कुरा कर उसे देखता जुज़ा को सख्त जहर लग रहा था। लगता है खुद से किया वादा मुझे तोड़ना पड़ेगा। वो उसके बालों को दुपट्टे समेत मुट्ठी में लेकर हल्के से पीछे खींचते हुए बोला, जबकि जुज़ा उसके अंदाज पर बुरी तरह भड़क उठी थी। आपको आता ही क्या है वादे तोड़ने के सिवा? मुझे तो आपने मुफ्त का माल समझा हुआ है, क्योंकि आपको आसानी से मुयस्सर आ गई हूँ ना। आप भी सोचते होंगे ये मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी मर्ज़ी से खुद ही मेरे पास आए हैं, तो कौन सा ये कोई गिरी पड़ी हल्के किरदार की है। ये लड़की मेरी ज़िंदगी में है, मेरे जीने की वजह है, जिसे आप जब दिल चाहता है सीने से लगा लेते हैं, और जब दिल चाहता है किसी नापाक की चीज़ की तरह खुद से दूर फेंक देते हैं। नहीं, मैशम का दिल चीख उठा था। आपसे ज़्यादा मुकद्दस मेरे लिए कोई नहीं है। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जुज़ा के पीछे बोलने वाला कोई ही नहीं है ना, सिवाय नाना जान के। और नाना जान का क्या है, उन्हें तो आप यूं ही बातों में लगा लेंगे। नहीं जुज़ा, ये सच नहीं है। मैं मजबूर था, तभी उसका दिल चाहता है, तभी आपका जैसा दिल चाहता है वैसा सलूक करते हैं मेरे साथ। तन्हाई में मुझसे ऐसे प्यार जताते हैं जैसे आप मेरी मोहब्बत में पागल हो चुके हैं। मैं बचपन से आपकी मोहब्बत में पागल हूँ, और अब जवानी की दहलीज तक पहुँचते पहुँचते आपसे इश्क करने लगा हूँ। वह सबके सामने इस कदर जलील करते हैं, ऐसी हकारत से देखते हैं मुझे जैसे मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, कोई हराम चीज़ हूँ। आप ही तो मुझ पे हलाल है जुज़ा, जिसे आप एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करते। मेरे बस में हो तो आपके सिवा कुछ ना देखूं, मगर मैं भी आपके इस मकरूह फरेब में नहीं आने वाली मैशम। आपने मुझे जितना बेइज्जत और जलील करना था कर लिया। अब मज़ीद मैं आपके हाथों जलील नहीं होना नहीं चाहती। इसलिए अपने काम से काम रखें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। उसकी बातों से मैशम के दिल में दर्द की तेज़ लहरें उठने लगी थी। वो बिना कुछ जाने उससे इस कदर बदगुमान हो चुकी थी, मगर कसूर उसका भी था। शुरुआत तो मैशम ने ही की थी। जुज़ा के लिए अपने दिल में बेतहाशा इश्क होने के बावजूद भी वो उसके साथ पहले दिन से इतनी बदतमीज़ी कर बैठा था। फिर अगले दिन भी वो इस पर कितना चीखा था, कितनी नामुनासिब बातें कही थी उसने। इसीलिए वो उस पर अब यकीन नहीं कर पाई, और शायद वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी थी, मगर मैशम को फिर भी बेहद तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन अब उसे अपने अमल से खुद भी अपने रवैये से अजाला करना था। उसे अब जुज़ा के शिकवों को दूर करना था, जो कि बिल्कुल जायज़ भी थे। उसे जुज़ा को सबके सामने भी वही इज़्ज़त और मोहब्बत देनी थी जो हकीकत में उसके दिल में उस लड़की के लिए शुरू से मौजूद थी। अपनी सोचों में गुम खड़ा खामोशी से जुज़ा को देखता जा रहा था। फिर गहरा
सांस भरते हुए धीरे से आगे बढ़ा और जुज़ा के दोनों हाथ थाम कर उसे लबों से चूम लिया था। आपके शिकवे शिकायत सर आंखों पर, मैं जानता हूँ ये सब मेरी गलतियाँ हैं जिन्होंने आपको मुझसे बदगुमान कर दिया है, मगर अपनी गलतियों का साला करने की कोशिश करूँगा, वो मदम सी आवाज़ में बोला था। उसकी आंखों में बस चाहत और लहजे में सॉरी और लहजे में घुली नरमी ने जुज़ा को भी अचानक अपने तल्ख रवैये का शिद्दत से एहसास दिलाया था। तभी वो बिना कुछ कहे मैशम के हाथों में अपने मौजूद हाथ छुड़वाकर खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी थी। मैशम ने भी उसे नहीं रोका था। हॉल में सब भाई जब फ्रेश से होकर निकसिक से तैयार हुए टेबल के गिर्द बैठे हुए शायद जुज़ा का ही इंतजार कर रहे थे। जुज़ा ने देखकर बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी। न जाने वह क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में। वो बिला वजह चोर बन गई थी। आइए आइए भाभी साहिबा, अगर लव सीन ख़त्म हो गया हो तो हम गरीबों को भी नाश्ता दे दें। कब से यहाँ आपके इंतज़ार में बैठे सूख रहे हैं, मेहमान ने शरारत से कहा था और इसकी बात में मेहरान और महूद भी शरारत से हंसने लगे थे, जबकि पास बैठे मौसफ ने घूर कर उसे देखा था। अभी ज़ुबान चलाई तो ज़ुबान काट के हाथ पे रख दूंगा। बहुत बदलिहाज होते जा रहे हो तुम। अभी भी सारी बकवास भाई को बताऊं जाकर। मैसफ की धमकी पर मेहमान ने शराफत से होंठों पर उंगली रख ली थी। हालांकि मैसफ ने मेहमान को डांट कर चुप करा दिया था, मगर फिर भी जुज़ान सबके सामने बुरी तरह नर्वस होती सीधी किचन में चली आई थी और चूल्हा जलाकर उसने कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म करके रख दिया था और साथ ही अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल किया था। बिला वजह अपने बालों में हाथ फेर कर वो दुपट्टे को सर पर बराबर कर रही थी। महूद, यहाँ आओ, तुम्हें पूरी बनाकर दे रही हूँ, अंदर जाकर दे आओ। वो खुद को नॉर्मल करती किचन के दरवाजे से महूद को आवाज़ देकर अंदर पलट गई थी और खोलते हुए घी में पहले से बेल कर रखी पूरियाँ डालकर तलने लगी थी। वाह भाभी, ज़बरदस्त, क्या नाश्ता बनाया है। आज इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाना नसीब होगा। महूद अंदर आके चहकता हुआ बोला था, मगर जुज़ा जो ज़बरदस्ती भी मुस्कुरा ना सकी थी। उसने एक के बाद एक काफ़ी सारी पूरियाँ तलकर उन सब भाइयों को भेजी थी। तभी मैशम भी मुंह धोकर बेडरूम से बाहर चला आया था और किचन में काम करती जुज़ा को देखकर किचन के दरवाजे से के आगे ही रुक गया था। जुज़ा, आपने नाश्ता किया? चले पहले नाश्ता कर लें, ये सब छोड़ें। मेहरान महूद, आओ इधर, अब ये सब तुम करो। वो जुज़ा को बुलाकर मेहरान और महूद को आवाज़ देकर किचन में बुलाने लगा था। वो दोनों भी फ़ौरन किचन में आ गए थे। उन्हें आता देखकर जुज़ा भी सब छोड़कर मैशम की तरफ बढ़ गई थी और मैशम ने उसे लिए हॉल में चलाया था। उन दोनों को आता देखकर महमश, महसूफ और महमर मुस्कुराने लगे थे। मैशम जुज़ा को अपने साथ लिए सोफ़े पे आ बैठा था। इस सोफ़े पर मैशम के लिए बीच की जगह हमेशा से मखसूस रही थी। उसके दाएं बाएं महमश और मैसफ थे, या कभी कभी तीनों खरगोश को भाई पर लाड आता तो मैशम के कहने पर उनमें से कोई एक उसके पास सोफे पर बैठ जाता था, वरना वो तीनों सामने कुर्सियां डालकर बैठते थे। अभी मैशम अपनी मखसूस जगह पर बैठते हुए जुज़ा को भी अपने बिल्कुल साथ वाले सोफे पर बिठा चुका था। इन दोनों को एक साथ बैठे देखकर मैसफ खुलकर मुस्कुराया था। उस जगह पहले हमेशा मामा और डैड एक साथ बैठा करते थे। फिर इन दोनों के बाद मैशम ने जगह संभाल ली थी, मगर आज मैशम के साथ जुज़ा को भी वहाँ देखकर वो जगह दोबारा सज गई थी। मैशफ को लगा मॉम डैड एक बार फिर उनके दरमियान आ बैठे हों। भाई, आज ये जगह फिर मुकम्मल हो गई, मैशफ खुशी से नम होती आंखों के साथ बोला था। उसकी बात सुनकर मैशम जुज़ा चौंक पड़े थे, जबकि महमश और महमर मैशफ की बात सुनकर खुलकर मुस्कुराए थे। मैशम भी भाइयों को खुश देखकर पुरसुकून सा मुस्कुराने लगा था और एक प्यार भरी नज़र पास बैठी जुज़ा पर डाली थी, मगर जुज़ा हनूज ना समझी से उन चारों भाइयों की सूरत देख रही थी। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। ये सुबह सुबह अचानक कौन चला आया? महमश बुड़बुड़ाता हुआ उठा था और दरवाज़ा वाक किया था, और दरवाज़ा खुलते ही जो चेहरे महमश को दिखाई दिए थे वो एसपी साहब, रियाज मलिक और रिमशा थे। दरवाज़ा खुलते ही रिमशा महमश को पीछे हटाती अंदर चली आई थी, लेकिन सामने मैशम के साथ बैठी जुज़ा को देखकर आगे बढ़ते हुए दोनों बाप बेटी ठिठक कर अपनी जगह पर ही रुक गए थे। वो दोनों बाप बेटी जुज़ा को इस तरह हैरत से देख रहे थे जैसे वो इस ज़मीन की नहीं बल्कि कोई खुलाई मखलूक हो। जुज़ा भी उलझ कर उन्हें देख रही थी, जबकि मैशम
کہ چہرے کے تاثرات اچانک پتھریلے ہو گئے تھے۔ وہ جن غلیظ نسوں سے جزا کو بچانا چاہتا تھا وہ جزا پر پڑ چکی تھی۔ ریاض ملک اس کے گھر چلے آئے تھے۔ محشم نے اپنے پاس بیٹھی جزا کو گردن موڑ کے دیکھا تھا۔ آپ اندر جائیں، اس نے نہایت ہلکی مگر سرد آواز میں جزا سے کہا تھا۔ جزا نے الجھی ہوئی نظروں سے محشم کو دیکھ کر سامنے کھڑی رمشا اور ریاض ملک کو دیکھا تھا۔ ملک ریاض خود بھی جزا کو دیکھ چکے تھے۔ اندر جائیں آپ۔ محشم نے پھر سے جزا کو گھورا تھا۔ اسے تو ایک نظر میں محشم کی بات سمجھ جانی چاہیے تھی، مگر پھر بھی وہ بے وقوفوں کی طرح ریاض ملک اور رمشا کو دیکھے جا رہی تھی۔ محشم کے دوبارہ کہنے پر وہ صوفے سے اٹھ کر ہال سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ محشم نے محسف کی آنکھ کے اشارے سے کچھ سمجھایا تھا، تب بھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جزا کے پیچھے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب محشم جبڑے بھیج کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم، آپ لوگ اتنی صبح صبح کیسے؟ اس نے ریاض ملک کو سلام کر کے اس کی اتنی صبح صبح آمد کا مقصد پوچھا تھا، مگر ریاض ملک کی پرسوچ نظریں ہال کے دروازے پر ہی ٹکی تھی، جہاں سے جزا بھی گزر کر گئی تھی۔ سر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ اس بار محشم نے زور سے کہا تھا۔ ریاض ملک محشم کی آواز پر اچانک چونک پڑے تھے، جبکہ رمشا اب تک ساکت کھڑی محشم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی چھٹی سے اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی، کیونکہ محشم کسی لڑکی کو اپنے ساتھ یوں بے تکلفی سے بٹھائے یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ وہ تو لڑکیوں سے 1 میٹر کی دوری مینٹین کر کے بات کرتا تھا۔ پھر یہ کون تھی جو اس کے پہلو سے جڑ کے بیٹھی تھی؟ وعلیکم السلام، محشم، یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے جزا کے بارے میں تفتیش شروع کر دی تھی۔ جو بھی ہے، آپ کے لیے رمشا کی طرح ہی ہے سر، محشم نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ ریاض ملک اس کے انداز میں مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجا چکے تھے۔ ہاں ہاں، بالکل میری بیٹی جیسی ہے، مگر تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ تم 6 جوان جہان بھائیوں کے بیچ میں ایک اتنی خوبصورت لڑکی کی موجودگی مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ ریاض ملک نے بغور محشم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، جبکہ محشم نے بہت مشکل خود کو کنٹرول کیا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ سامنے کھڑے بندے کی عمر کا لحاظ کیے بغیر اس کے منہ پہ ایک زوردار پنچ مارے۔ خاموش کیوں ہو محشم؟ بتاتے کیوں نہیں؟ کون ہے یہ لڑکی؟ اور تمہارے اتنے قریب کیوں بیٹھی تھی؟ تم تو شاید الرجک ہو نا لڑکیوں سے۔ پھر یہ کون تھی جو تم اتنے مہربان ہو رہے تھے اسے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا؟ رمشا بنا باپ اور مہمش کا لحاظ کیے بولی تھی۔ وہ شروع سے آؤٹ سپوکن تھی، محشم کو اس کی یہی اوچھی عادتیں پسند نہیں تھیں۔ زبان سنبھال کے بات کریں مس رمشا، آپ ہوتی کون ہے ہمارے گھر میں آ کے پوچھ گاچھ کرنے والی؟ مہمش غصے سے بولا تھا۔ اسے سخت غصہ آیا تھا سامنے کھڑی اس بدتمیز لڑکی پر جو اس کے بھائی پر بلا وجہ حق جتاتی تھی۔ مہمش، چپ رہو تم، اور رمشا تم، میں بتاتا ہوں تمہیں، جزا میری بیوی ہے، اور وہ میری بیوی ہے تو میں انہیں حق ہے کہ وہ میری گود میں بیٹھ سکیں۔ ان کی جگہ تمہیں یا کسی اور کو تو میں اپنی گود میں بٹھانے سے رہا۔ محشم نے مہمش کو چپ کروا دیا تھا اور رمشا کی طرف رخ موڑ کر دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولا تھا، جبکہ محشم کے انکشاف پر رمشا کے سر پہ تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ حیرت سے ششتر تو ریاض ملک بھی رہ گئے تھے۔ محشم، تم نے شادی کر لی؟ ریاض ملک پھٹی پھٹی آواز میں بولے تھے۔ جی سر، میری شادی ہو چکی ہے، محشم آرام سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر رمشا اچانک شوق سے باہر آئی تھی اور چیل کی طرح محشم پر چپٹی تھی۔ تم نے شادی کر لی محشم؟ کب؟ کیوں؟ تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، تم میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے۔ کہہ دو تم جھوٹ کہہ رہے ہو، کہہ دو تم میرے ہو محشم، صرف میرے، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی، سنا تم نے؟ رمشا محشم کا گریبان پکڑ کر زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ اس کی آواز سن کر کچن میں موجود جزا، تینوں خرگوش اور محسف بھی ہال کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اب شوق سے کھڑے رمشا کا جارحانہ انداز دیکھ رہے تھے، جبکہ رمشا کے سامنے کھڑے محشم نے جھٹک کے اس کے ہاتھ پر اپنے کالر سے ہٹائے تھے اور رمشا کو پیچھے دھکا دیا تھا۔ رمشا جا کر ریاض ملک کے پیروں میں گری تھی۔ ریاض ملک جو رمشا کے رویے پر ہی پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے محشم کے دھکیلنے پر اچانک اپنے پیروں میں گری بیٹی کو جھک کے اٹھایا تھا۔ رمشا باپ کے سہارے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے محشم کو دیکھنے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محشم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسے کی تم نے رمشا؟ تم ہوتی کون ہو میرے گھر میں آ کے مجھ سے ایسا سوال جواب کرنے والی؟ گن تمہارے دماغ میں تھا؟ میں نے کبھی تمہارے کسی بات کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کبھی تم سے کوئی عہد و پیمان نہیں باندھے، پھر کس بیس پر تم مجھے اپنا کہہ رہی ہو؟ مسٹر ملک، اپنی بیٹی کا دماغ درست کریں اور اسے اچھی طرح سمجھا دیں کہ میں شروع سے اپنی بیوی کا ہی تھا اور ہوں۔ میری ماما بچپن میں ہی میرا نکاح کر چکی تھی۔
میشم نے ایک بار پھر سے ان دونوں کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا میشم پہلے سے ہی شادی شدہ تھا؟ ریاض ملک نے پریشانی سے اپنی پیشانی ملی تھی، یعنی اس کی ٹوٹل پلاننگ فیل ہو چکی تھی، ساتھ ہی اس کی بیٹی کا دل بھی بری طرح ٹوٹ چکا تھا، جبکہ رمشا بھی یقینی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، تم شروع سے میرے تھے، ہو اور رہو گے۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہ کل کی آئی لڑکی کیسے تمہیں مجھ سے چھین سکتی ہے۔ جان لے لوں گی میں اس کی۔ اس بار رمشا باپ سے ہاتھ چھڑا کر انہیں پیچھے دھکیلتی ہال کے دروازے پہ کھڑی جزا پر جھپٹی تھی، مگر دروازے پر کھڑے محمود، مہران اور محسب تیزی سے جزا کو پیچھے کر کے خود اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مہمش بھی ان کے آگے کھڑا تھا۔ وہ سارے بھائی جزا کی ڈھال تھے۔ میشم سے پہلے ہی مہمش نے رمشا کو بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ غلطی سے بھی کوشش مت کیجیے گا ہماری بھابھی سے بدتمیزی کرنے کی، ورنہ آپ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ اپنا یہ پاگل پن اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ تمہارا ہمارے بھائی بھابھی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ مہمش نے رمشا کو پیچھے کی طرف دھکیلا تھا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی گرتے گرتے بچی تھی۔ میشم سینے پہ ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑا اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ریاض ملک لپک کر بیٹی کی مدد کو آگے آئے تھے۔ رمشا، کنٹرول یور سیلف، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چلو میرے ساتھ شرافت سے گھر، مزید تماشا مت لگاؤ یہاں۔ ریاض ملک نے رمشا کو کندھے سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اسی آنکھوں میں جیسے کچھ سمجھایا تھا، تبھی وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ میشم، آئی ایم سوری، ہماری وجہ سے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں رمشا کو سمجھا دوں گا۔ ہم نے سنا تھا کہ تم گھر آ چکے ہو، اس لیے بس تمہاری عیادت کو آئے تھے۔ رمشا تو رات کو ہی آنے کا کہہ رہی تھی، مگر میں نے روک دیا۔ مجھے کسی کام سے آج ذرا جلدی نکلنا تھا، تو سوچا اسے بھی ساتھ لے چلوں اور تمہاری خیر پوچھ لوں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہاں اتنا بڑا تماشا لگ جائے گا، ریاض ملک مصنوعی شرمندگی سے بولے تھے، ورنہ دل ہی دل میں وہ بیٹی کے ساتھ ان بھائیوں کے اس تذلیل بھرے سلوک پر بری طرح بل کھا رہے تھے۔ اٹس اوکے سر، امید ہے رمشا کو اب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں پر یوں اٹھا کر حق جماتے نہیں پھرتے۔ میشم نے ریاض ملک کے پیچھے غصے سے دان پیچھے رمشا کو دیکھ کر پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ رمشا اس کی بات سن کر فوراً آگے آئی تھی۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا میشم، تم نے میری سچی محبت کو ٹھکرا کر میری تذلیل کی ہے، میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، تم میری ضد ہو جسے میں پورا کر کے رہوں گی۔ اگر میں سکون سے نہیں رہ سکی تو تمہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ تم بس اس لڑکی کی خیر مناؤ، کیونکہ اب تمہیں پانا اور اس لڑکی کو تمہاری زندگی سے دور کرنا میری زندگی کا اولین مقصد بن چکا ہے۔ رمشا آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی لیے بولتی واقعی پاگل لگ رہی تھی، جبکہ مہمر اس کی بات سن کر میشم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ایکچولی رمشا، مجھے تمہاری بات پر غصہ نہیں ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ تم خدا کو نعوذ باللہ بھول کر بات کر رہی ہو۔ تم اس طرح کہہ رہی ہو جیسے تم میری تقدیر پڑھنے اور بدلنے پر قادر ہو۔ مجھے اس رب پر پورا یقین ہے، میں اسی ذات باری پر تو توکل رکھتا ہوں، اور ہمیں ہمیشہ وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ زندگی کے اس لمبے سفر میں وہ ہمیں انہی سمتوں کی طرف گامزن کرتا ہے جہاں ہماری منزل موجود ہوتی ہے۔ اور یقین کرو، ان گزرے سالوں میں میری رخ غلطی سے بھی کبھی تمہاری طرف نہیں ہوا۔ مجھے شروع سے پتا تھا کہ میں کسی کی امانت ہوں، اس لیے میں نے اس امانت میں خیانت کے بارے میں کبھی نیت ہی نہیں کی، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔ میرے نصیب میں پہلے دن سے ہی کسی کو لکھا جا چکا تھا، اور جب وہ اتنے سالوں سے میرے ساتھ ہے تو مجھے یقین ہے میرے اللہ پر بھی کہ اس نے یہ سب میرے ساتھ زندگی بھر کے لیے لکھا ہوگا۔ اس لیے مجھے دھمکیاں مت دو، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ تمہارا میری بیوی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، میرے ہوتے ہوئے تم اس کی پرچھائی تک کو نہیں چھو سکتی ہو، اور رہی میرا حاصل کرنے کی ضد تو ایسا ہو جاتا اگر میں تمہیں اور خود کو اچھی طرح نہیں جانتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا مرد ویسی عورتیں، اور جیسی عورتیں ویسے مرد۔ تو اگر میں تمہارے جیسا ہوتا تو یقین کرو میری بیوی جیسی حیادار لڑکی کے بجائے تم جیسی ہی میرا نصیب بنتی، مگر تم جیسا نہیں ہوں، اس لیے میرا یقین ہے کہ تم مجھے مرتے دم تک نہیں پا سکتی۔ میشم کے مدلل جواب پر رمشا حقیقتاً لاجواب ہو گئی تھی، اور لاجواب تو ان 5 بھائیوں کے پیچھے کھڑی جزا بھی ہو چکی تھی، کیونکہ میشم نے کہا ہی نہیں کر کے دکھایا۔ اس نے سب کے سامنے جزا کو لمحوں میں عزت دے کر معتبر کر دیا تھا۔ ریاض ملک رمشا کو اپنے ساتھ لیے واپس جا چکے تھے۔ میسف بھی جزا کو ریلیکس رہنے کا کہہ کر اپنے انسٹیٹیوٹ نکل گیا تھا۔ مہمش کو ان 3 بھائیوں کے کالج چھوڑ کر انسٹیٹیوٹ پہنچنا تھا، اس لیے وہ اب تک رکا ہوا تھا۔ میشم نے جزا کو دوبارہ ناشتے کے لیے بلایا تھا۔ مہران جب سے
سب گرم کر کے لایا تھا اور محمود ان کے سامنے گرم گرم پوڑیاں لا کے رکھ رہا تھا۔ تم لوگ رہنے دو، میں کر لوں گی، تمہیں کالج کے لیے دیر ہو رہی ہوگی، تم جاؤ۔ وہ تینوں تیار ہو کر کچن کی کاموں میں لگے ہوئے تھے، اس لیے جزا نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ بس ہو گیا بھابھی، آپ لوگ ناشتہ کریں آرام سے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے دونوں باپ بیٹی، دودھ میں نمک بن کر۔ مہمر منہ بنا کر بولتا ہوا حلوہ گرم کر کے لایا تھا۔ میشم کے لیے جزا نے پہلے ہی انڈے ابال کر رکھ دیے تھے۔ اب وہ پورے منہ بناتا ابلے انڈے اور بریڈ بٹر کا ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے مل سکتا ہے تھوڑا سا؟ میشم نے پوری کے ساتھ حلوہ کھاتی جزا کے آگے سے اپنی پلیٹ کر دی تھی۔ آپ کو منع ہے یہ سب؟ اس نے حلوے کا ڈونگا پیچھے کر دیا تھا۔ اگر مجھے منع ہے تو بنایا کیوں تھا میرے سامنے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر جزا کو دیکھا تھا۔ آپ کی وجہ سے سب کو بیمار نہیں کیا جا سکتا نا۔ 6 دن سے سب روکھا سکھا ناشتہ کر رہے تھے، اس لیے آج میں نے سب کے لیے اسپیشل ناشتہ بنایا ہے۔ میشم کی للچاتی نظر ٹیبل پر رکھے لوازمات پر ٹکی ہوئی تھی، اس لیے جزا جلدی سے سب سمیٹ کر کچن میں لے جاتے ہوئے بولی تھی۔ اسے ٹیبل سمیٹتے دیکھ کر میشم منہ بنا کے اٹھا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ تینوں بھی اب اپنے اپنے بیگ اٹھا کر شریف بچوں کی طرح مہمش کے ساتھ کالج جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ پورا ٹائم دے کر جا رہے ہیں آپ کو سر تاج کے ساتھ رہنے کا۔ اب بھی آپ بھی کیا یاد کریں گی کہ ان دیوروں سے پالا پڑا تھا؟ عیش کریں، مگر ہاں اس بار محبت کے شربت کی ڈوز ذرا ہلکی رکھیے گا، ہمارے بھائی کچھ زیادہ ہی دیوانے ہوتے جا رہے ہیں ورنہ۔ مہمر جاتے ہوئے بھی کچن میں کھڑی جزا کو چھیڑنا نہیں بولا تھا۔ اس کی بے باک باتیں سن کر وہ شرم سے سرخ ہوتی کفگیر لے کے اس کے پیچھے مارنے کو لپکی تھی، مگر وہ باہر بھاگ گیا تھا۔ مہمش مہران اور محمود پہلے ہی جا چکے تھے۔ مہمش کو مین گیٹ پر کھڑا گاڑی احتیاط سے چلانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ پھر وہ سب بھائی چلے گئے تھے اور میشم دروازہ لاک کر کے کچن میں چلا آیا تھا۔ جزا اب سنک میں بھرے برتنوں کو دھونے میں بزی تھی۔ مجھے بھی ناشتہ کروا دے جزا، یہ سب ابلی چیزیں کھا کے میں اوب چکا ہوں۔ وہ واقعی پرہیزی کھانوں سے اکتا گیا تھا۔ آپ کو منع ہے میشم؟ مجھے میسر بھائی پہلے ہی ہدایت دے چکے ہیں، آپ کو تلے ہوئے اور تیز مرچ مسالے دار کھانے نہیں دیے جائیں، ان سے آپ کے زخموں میں کھجلی ہونے لگے گی۔ اور آپ کی سبزی میں نے محمد کی پسند پر تھوڑی چٹپٹی بنائی ہے، جزا نے پلٹ کر میشم کو بتایا تھا جو اس کے بالکل پاس کھڑا ہوا تھا۔ جزا سر پٹا کر دوبارہ سے پلٹ گئی تھی۔ ایک دن بد پرہیزی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یقین کریں میرا، اور یہ ڈاکٹرز کس مرد کی دعا ہے پھر؟ وہ پیچھے سے جزا کے کان میں پھونک مارتا ہوا بولا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر اچانک اچھل جاتی تھی۔ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں۔ جزا نے پلٹ کر میشم کو گھورا تھا جو آنکھوں میں شرارتی سی چمک لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ اب کیا آپ کے پاس کھڑے ہونے پہ بھی پابندی ہے؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا تھا۔ جزا نے سر جھٹک کر دوبارہ سے برتن دھونے شروع کر دیے تھے کہ تبھی اسے اپنی گردن پہ انگلیوں کی سرسراہٹ کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار جھرجھی لے کر دوبارہ پلٹی تھی اور غصے سے میشم کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ چلیں باہر، جلدی سے باہر نکلیں، مجھے سارا کام کرنا ہے، فضول وقت نہیں ہے چھچوری حرکتیں برداشت کرنے کا میرے پاس۔ اس نے میشم کو انگلی سے باہر کا دروازہ دکھایا تھا، مگر وہ ڈٹائی سے نفی میں سر ہلاتا ہوا اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ میری محبت آپ کو فضول اور چھچوری لگتی ہے جزا؟ گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہے۔ میری محبت میری بیوی کو چھچوری اور فضول لگ رہی ہے؟ آپ سے اچھی تو رمشا ہے، ابھی دیکھا تھا نا کیسے میری محبت کے لیے دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ میشم نے جزا کو تپانے کے لیے کہا تھا اور وہ تب بھی گئی تھی، تبھی پلٹ کر غصے سے میشم کو دیکھنے لگی تھی۔ ہاں تو جائے نا اسی رمشا کے پاس، میرا دماغ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ نہ جانے کون سے سبز باغ دکھائے ہوں گے اسے جو وہ دیوانی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دوبارہ پلٹ کر برتنوں پر زور آزمائش شروع کر چکی تھی۔ یار مجھے سبز باغ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ کیا ہے نا، اپنی صورت ہی ایسی ہے کہ ایک نظر دیکھتے ہی ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، سوائے کچھ ایک نہ قدرے لوگوں کے۔ ویسے غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، میں نے بلا وجہ رمشا کو ڈانٹ دیا۔ کتنا اچھا موقع تھا میرے پاس، بیوی تو منہ لگاتی نہیں، بیچاری رمشا ہی میری دیوانی تھی، اسے بھی بھگا دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اسے ایکسکیوز کر کے بلا لوں گا اسے واپس، ہو سکتا ہے پرپوز بھی کر دوں، قسم سے دل و جان سے راضی ہو جائے گی اور میری محبت کو فضول اور چھچورا بھی نہیں سمجھے گی۔ میشم کی مسکراتی ہوئی آواز پر جزا نے پلٹ کے اسے پھر سے گھورا تھا۔ جلدی سے چلتے پھرتے نظر آئے یہاں سے، زیادہ میرا دماغ خراب کیا نا تو نانا جان کو کال کر دوں گی اور اب تک کی تمام سچائیوں سے انہیں واقف کروا دوں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ ان کے شریف نواسے سے مزید کون سے گل کھلانے کی سوچ رہے ہیں۔ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی دیچکی سنک میں پٹک دی تھی۔ میں جاؤں گا، بالکل نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔
اور کریں کال نانا جان کو؟ میں بھی انہیں ساری سچائی بتاؤں گا، سب کچھ صاف صاف کہوں گا ان سے کہ کتنی پابندیاں لگائی ہیں ان کی لاڈلی نواسی نے مجھ پر، اور یہ بھی کہ آپ نے میری ہر جاتی کی مجھے لگے ہاتھ سزا دی ہے۔ میں اگر ظلم کرتا ہوں تو آپ کے ظلم کی انتہا کرتی ہیں مجھ پر۔ آپ کے تمام جگنا حقوق میرے نام محفوظ ہیں، پھر بھی مجھ غریب کو خود کے پاس آنے نہیں دیتی، خود کو غور سے دیکھنے نہیں دیتی، اور بتاؤں گا کہ مجھے بیمار کو ہاسپٹل میں رہتے ہوئے اتنا تنگ کیا، پھر اسپتال سے آنے کے بعد بھی مجھے ستایا۔ ان سے کہوں گا کہ ان کی نواسی سچ نمازیں پڑھتی ہیں مگر شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ میں غلطی سے باز آ جاؤں تو مجھ سے ایسے دور بھاگتی ہیں جیسے مجھے کوئی مہلک بیماری ہو۔ شوہر ہونے کے باوجود ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جزارتیں تک نہیں کر سکتا۔ وعدوں کی زنجیر سے باندھ کر مجھے بے بس کیا ہوا ہے آپ کی نواسی نے، اور تو اور یہ بھی کہ ان کے گوش گزار کروں گا کہ آپ میرے کام بھی نہیں کرتی۔ مجھے کپڑے پریس کرنے کا کہو تو سن کر بھی انسنا کر دیتی ہیں، اور ناشتہ مانگو تو بھی بہانے کر کے ٹال دیتی ہیں۔ دیوروں سے اتنی لگاوٹ ہے کہ رات تک ان کے اسائنمنٹ بنائے جاتے ہیں، اور شوہر سے اتنی نفرت ہے کہ اس غریب کو بیماری کی حالت میں بھی بھوکا مارنے کو تیار ہے۔ تو ایسے میں کسی دوسرے سہارے کا لینے کی سوچ لیا تو کیا غلط کیا؟ میشم نے کاؤنٹر پہ ہاتھ مارتے ہوئے جذباتی انداز میں جزا کے ایک کوتاہی کو گنوایا تھا جو اس کے سامنے منہ کھولے حق تک سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میشم کی صورت دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کھول رہی تھی۔ کتنے روپ تھے اس شخص کے، وہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی۔ یہ بھی وہ اپنے ساتھ ساری زیادتیوں کو کتنی آسانی سے فراموش کر کے سارا الزام جزا کے اوپر ڈال چکا تھا۔ جزا حیران سی سوچتی جا رہی تھی، جبکہ میشم اب مصنوعی انداز میں منہ بناتا ہوا سامنے ٹیبل پہ بیٹھ گیا تھا، اور اپنے سامنے حیرت سے بت بنی جزا کو دیکھ کر اب بہت مشکل سے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا ہوا تھا۔ اپنی لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے اس نے لب بھینچ کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ انبلیویبل! آپ نانا جان سے یہ سب شیئر کریں گے؟ شرم نہیں آئے گی آپ کو؟ اور کتنی چالاکی سے آپ نے ہر غلطی میرے سر ڈال دی۔ پہلے دن سے آپ مجھے اپنی باتوں اور رویے سے ٹارچر کیا ہے، اور اب سارے الزام میرے کھاتے میں ڈال کر خود بری-الزامہ ہو گئے ہیں۔ واہ، کتنے انصاف پرست ہیں آپ! پہلے دن آپ نے مجھے گھر سے نکالنے کی سرتوڑ کوشش کر ڈالی، مگر بدقسمتی سے آپ ناکام رہے اور میں ڈھیٹوں کی طرح یہاں رکی رہی۔ پھر اپنے بیڈ سے مجھے آپ نے خود الگ کیا تھا، کیونکہ آپ کو میرے سونے کے سٹائل سے نہیں، در حقیقت میری قربت سے چڑ تھی، اور اب خود سے دوری کا الزام بھی مجھ پہ ہی لگا رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے دن سے شدید بیزار اور نفرت کا اظہار آپ نے کیا ہے مسٹر میشم، میں نے نہیں۔ پھر کس بنا پر مجھے غلط اور خود کو صحیح سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ مجھے تو اب تک واقعی آپ کا نیا روپ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ یوں اچانک آپ مجھ پہ اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں؟ میشم کے الزامات سن کر کافی دیر ساکت سی کھڑی جزا جب ہوش میں آئے تو شدید طیش کی لہریں اس کے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ تبھی وہ میشم کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی تھی اور اسی کے انداز میں ٹیبل پہ ہاتھ مارتے ہوئے جیسے پھٹ پڑی تھی، اور پھر اچانک میشم نے لپٹ کے اس کے دونوں بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ محبت! جزا، میری محبت نے مجھ پر یہ بحروب بھرنے پر مجبور کیا ہے، وہ محبت جو میں بچپن سے کرتا آیا ہوں آپ سے۔ اس محبت نے مجھے پتھر نہیں بننے دیا، اس محبت نے 2 دن میں آپ کے سامنے مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نہیں جان سکا ان آنکھوں میں اپنی وجہ سے آنسو، نہیں دیکھ سکا ان آنکھوں میں اپنی وجہ سے آنسو، نہیں برت سکا آپ سے بے نیازی۔ جب تک نظروں سے اوجھل تھی دل کو سمجھا کر تسلی دے دیا تھا، مگر 14 سال بعد اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو اچانک دیکھ کر نہیں برت سکا بے نیازی۔ جزا، کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ غلطی ہو گئی تھی، ازالہ بھی تو کرنا چاہتا ہوں نا، اپنی ہر غلطی کا، میری جان، اپنی ہر ناانصافی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ کب تک جزا آپ آخر کب تک مجھ سے دور بھاگیں گی؟ کب تک مجھے سزا دیں گے آخر؟ کب تک کیوں بے گمان رہیں گی مجھ سے؟ اب تو مان جائیں پلیز، آپ کی نظروں میں اپنے لیے بدگمانی نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں، وہ جزا کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا ہارے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبوں کی شدت کو جزا کو بس کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے ساحر کے سحر میں جکڑتی جا رہی تھی۔ دفع ہو جائیں ابھی میرے سامنے سے، ورنہ منہ توڑ دوں گا میں آپ کا۔ لاپرواہ، بدتمیز، جاہل قسم کی لڑکی، نہ جانے کہاں سے اٹھ کر چلی آئی ہے میرے گھر میں میری زندگی حرام کرنے کے لیے۔ دفع ہو جائے اب یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ اس ساحر کی سحر میں گرفتار ہو کر دنیا مافیا کو بھول کر اس کی محبت میں کھو جاتی۔ میشم کی سماعتوں کو چیرتے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے، اور اس کے گرد چھایا سحر چند لمحوں میں بکھر کے ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے جھٹک کر اپنے بازوؤں کو جارحانہ انداز میں میشم کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔
محشم اچانک اس کی حرکت اور چہرے پر چھائے جا رہانہ تاثرات کو حیرت و بے یقینی سے دیکھنے لگا تھا۔ میں تو معمر کو نوٹنکی کہتی تھی، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی اس کے بڑے بھائی ہیں اور اس سے بھی بڑے ڈرامے باز ہیں۔ چلیں باہر چلیں، ناشتہ لا رہی ہوں۔ وہ سپاٹ سے انداز میں بولتی دوبارہ پلٹ گئی تھی، جبکہ اس کے لفظوں نے محشم کو ششدر کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ پل میں بھجا تھا، دل جیسے کٹ کے رہ گیا تھا۔ کتنی سنگ دل تھی وہ! اس کے دل پر تو محشم کے جذبے اثر انداز ہو رہے تھے نہ ہی محشم کی محبت اس پتھر دل لڑکی کو موم کر پا رہی تھی۔ وہ محشم کی طرف سے پلٹ کر اب پلکیں جھپکتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے دوبارہ سے بچے ہوئے برتن دھونے لگی تھی، جبکہ محشم اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالتا واپس پلٹ گیا تھا۔ ناشتہ مت بنائیے گا، میں ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں۔ وہ لمحہ بھر کچن کے دروازے پر رک کر بولا تھا اور اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا تھا، اور وہ پیچھے کھڑی جزا کے آنسوؤں کا بند جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ بے آواز روتے ہوئے وہیں کچن کے فرش پر گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئی تھی۔ مولانا صاحب سے ملنے کے ایک ہفتے بعد رائن اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس پورے ہفتے مولانا صاحب نے اسے خود کو ٹٹولنے کا وقت دیا تھا، اور اب بھی چاہتے تھے کہ رائن اسلام میں داخل ہو جائے، مگر اللہ کی محبت میں اس کے بندوں کی نہیں۔ تبھی انہوں نے رائن کو اسماء حسنیٰ کی مکمل تعریف و تفصیل کے ساتھ حیات طیبہ کا بھی ایک انگلش ایڈیشن دیا تھا۔ اسے پڑھ کے ایک ہفتے اسے خود کو ڈھونڈنے کے عمل سے گزارنا تھا، اور اس پورے ہفتے میں رائن سب کو بھولے بس اپنے نبی کی زندگی میں اس بری طرح کھویا رہا کہ اسے زارا تو دور اپنا آپ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ حیات طیبہ پڑھ کے اس نے اللہ اسماء حسنیٰ پڑھنی شروع کیے تھے، اور اللہ کی صرف 2 صفات رحمان و رحیم کو اتنے غور سے پڑھا اور سمجھا تھا کہ اسے رب سے والہانہ عشق محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر جب وہ حیات طیبہ پڑھنے لگا تو اسے اپنے نبی کی زندگی اور اتوار نے اسے بے ساختہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنے رب اور اس کے نبی کا عاشق ہونے لگا تھا۔ اب اسے نہ زارا یاد رہی تھی اور نہ ہی اپنی زندگی۔ پھر وہ ہفتہ مکمل ہوتے ہی علی کے بابا کے پاس پہنچ گیا تھا، اور مولانا صاحب اور علی کی موجودگی میں وہ کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا نیا اسلامی نام مولانا صاحب نے اس کی بے تحاشا خوبصورتی دیکھ کے یوسف رکھا تھا، جو سب کو بہت پسند آیا تھا۔ مولانا صاحب مہینے بھر کے لیے یہاں تھے، تبھی وہ روز ہی مولانا صاحب کے پاس ملنے چلا آتا تھا۔ اب اسے مولانا صاحب سے نماز سیکھنی تھی، اس لیے وہ روز مولانا صاحب کے پاس نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا، مگر آج مولانا صاحب مسجد میں موجود نہیں تھے۔ علی کے بابا نے مولانا صاحب کو کال کر کے یوسف کی آمد کا بتایا تھا۔ وہ اس وقت کسی مسلم فیملی کے گھر پر بیان کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے علی کے بابا سے کہا تھا یوسف کو شام کے وقت ملاقات کے لیے کہہ دیں، اور علی کے بابا نے اسے کہہ بھی دیا، مگر وہ فی الحال مسجد سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی وہ ان کی اجازت لے کر مسجد میں ایک طرف بیٹھا تھا، اور مولانا صاحب کا انتظار یہاں رہ کر ہی کرنا چاہتا تھا۔ مسجد کے پرسکون ماحول میں اس کا دل لگتا تھا، وہ یہاں بیٹھ کے خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا۔ پھر یہاں سے اس نے علی کے بابا کے ساتھ وقفے سے ساری نمازیں ادا کی تھیں۔ ابھی وہ سیکھنے کے مراحل سے گزر رہا تھا، تبھی سے فرائض پڑھ رہا تھا۔ سارا دن نمازیوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے جیسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ دوپہر ظہر کے بعد مسجد میں آیا تھا، اور اب عشاء ہونے والی تھی، مگر وہ ہنوز ایک طرف بیٹھا مولانا صاحب کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس دوران علی کے بابا نے اسے دن کا کھانا بھی اپنے ساتھ کھلایا تھا اور 2 بار چائے بھی پلوائی تھی۔ علی بھی عشاء سے پہلے مسجد میں آ چکا تھا، اور یوسف کے یہاں دن سے موجودگی کے بارے میں سن کر مسکرانے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا یوسف اپنی محبتوں کے لیے ایسے ہی دیوانہ تھا۔ اور پھر عشاء کے بعد مولانا صاحب مسجد میں چلے آئے تھے، اور علی کے بابا نے انہیں یہاں دن بھر یوسف کی موجودگی کی خبر دی تھی، جسے سن کر مولانا صاحب مسکرانے لگے تھے۔ اور بھئی یوسف، کیسے ہو تم؟ مولانا صاحب نے یوسف سے پوچھا تھا، اور علی نے پھر سے ٹرانسلیٹر کی جگہ سنبھال لی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ یوسف نے بھی جواباً مسکرا کر پوچھا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ، مگر میں نے جب تمہیں واپس جانے کا کہا تھا تم یہاں کیوں بیٹھے رہے؟ مولانا صاحب نے پوچھا تھا۔ مجھے یہاں سکون مل رہا تھا، نماز پڑھ کر میرا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور میں عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پرفارم کرنا چاہتا تھا مولانا صاحب۔ یوسف دھیرے سے مولانا صاحب کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، اور مولانا صاحب اس کا شوق اور انداز دیکھ کر شفقت سے مسکرانے لگے تھے۔ اور پھر مولانا صاحب نے علی کے بابا کے کان میں کچھ کہا، جس پہ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر باہر کھڑے ہو گئے تھے۔
باہر نکل گئے تھے۔ مولانا صاحب مسکرا کر یوسف کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ تبھی یوسف کا فون زور و شور سے بجا تھا۔ وہ کال اگنور بھی کر دیتا مگر فون پہ حسان کا نام دیکھ کر اس نے چونکتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، اس نے کال اٹھا کر کہا تھا۔ زارا کہاں ہے یو بلڈی چیپ مین؟ حسان کی دھاڑتی آواز پر یوسف حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا زارا کہاں ہے۔ کیا ہوا حسان؟ زارا کہاں ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا تھا۔ ناٹک مت کرو، زارا کل شام سے لاپتہ ہے۔ بتاؤ کہاں ہے وہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ حسان زور سے چیخا تھا اور علی کو لگا تھا کہ اس کے سر پہ جیسے آسمان ٹوٹا ہے۔ زارا کل سے گھر سے غائب تھی۔ زارا، وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ زارا کہاں ہے حسان؟ یوسف نے الٹا حسان سے استفسار کیا تھا، مگر دوسری طرف حسان بری طرح بپڑ گیا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا رائن، مار دوں گا تمہیں اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو۔ شرافت سے بتا دو زارا کہاں ہے؟ حسان نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ حسان، پہلی بات تو یہ کہ میرا نام رائن نہیں یوسف ہے۔ میں ایک ہفتے پہلے مسلمان ہو چکا ہوں، اور ایک با ایمان مومن مسلمان ہونے کے ناطے میں اس رب کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں نے زارا کو ایک ہفتے سے نہیں دیکھا۔ میں آخری بار ایک ہفتے پہلے ان سے یونیورسٹی میں ملا تھا، اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تمہیں اب بھی یقین نہیں آتا تو میں ایک مسجد جیسی پاک جگہ بیٹھا ہوں اور یہ اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہاں جھوٹ بولوں گا تو مجھ پر خدا کی مار پڑے۔ زارا میرے ساتھ نہیں ہے۔ امید ہے کہ اب تم یقین جان لو گے۔ یوسف نے پہلی بار صرف زارا کے لیے ہی اپنے اللہ کی قسم اٹھائی تھی، جبکہ حسان اس کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ رائن مسلمان ہونے کے بارے میں جان کر اس کی زبان سے لفظ اللہ سن کر حسان کے لبوں پر تالا پڑ گیا تھا۔